بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اردو کے ٹیچر مس رابعہ سلیم۔ یہ کلاس 3 کا اردو اے کا لیکچر ہے اور ہم اردو کی پہلی نظم حمد کی پڑھائی کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، تو اس نظم کا نام بھی حمد ہے، تو ہم اس پوری نظم میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ چلیں ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ خدا کی قدرت کے ہیں نظارے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ قدرت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قدرت کا مطلب ہوتا ہے طاقت، اختیار۔ تو اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس یہ اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پھول اگائے ہیں اور آسمان پہ اتنے خوبصورت چمکتے تارے ہیں۔ آگے سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے۔ سمے کا مطلب ہوتا ہے وقت، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وقت بھی بہت خوبصورت بنایا ہے کہ دن کے وقت ہمیں پھول اتنے خوبصورت زمین پہ لگتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو ہمیں آسمان پر چمکتے تارے نظر آتے ہیں، تو یہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ تو یہ سب خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اسی کی قدرت ہی سے بنا ہے، اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اب پھر سے میں پڑھتی ہوں۔ وہ سارے سنسار کا خدا ہے۔ اب لفظ ہے سنسار۔ سنسار کا کیا مطلب ہے؟ دنیا، جہاں۔ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ پوری دنیا کا خدا ہے، سب اسی کی قدرت ہی سے بنا ہے، مطلب سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے، ہمیں بھی، انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سب اسی کی قدرت نے ہے نکھارے۔ نکھارے مطلب سجائے ہیں، سب اسی کی قدرت نے مطلب اللہ تعالیٰ ہی نے سجائے ہیں۔ کیا سجائے ہیں؟ زمین پہ پھول اور آسمان پہ تارے۔ یہ ہم زمین پہ پھول آسمان پہ تاروں کی مثال سے دنیا کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، کتنی خوبصورت یہ دنیا بنائی ہے، اور وہ پوری دنیا کا مالک ہے، خدا ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہے سنوارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ غور کریں، پوری دنیا پر دیکھیں تو اتنی خوبصورت چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ خوبصورتی کی مثال باغ سے دے دی گئی ہے کہ اتنا خوبصورت باغ کس نے بنایا ہے۔ چراغ مطلب روشنی، دیا، یہ چراغ کس نے جلائے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے تو سجائے ہیں۔ زمین پہ پھول بھی اور آسمان پہ تارے بھی، مطلب سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کہہ رہے ہیں خدا کی عظمت کے گیت گاؤ۔ عظمت، عظمت کا مطلب کیا ہے؟ بڑائی کے۔ اب آگے خدا کی وحدت کے گیت گاؤ۔ وحدت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک، یکتا، اکیلا، مطلب یہ مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس پوری خوبصورت دنیا کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ واحد اور اکیلا ہے جس نے یہ پوری خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ خدا کی کرتے ہیں حمد سارے۔ اب حمد
यहाँ پر لفظ ہے حمد، جس کا میں نے آپ کو مطلب بتایا نا، ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو سب خدا کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں۔ زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہماری نظم ختم ہو گئی ہے، ہماری نظم کی پڑھائی ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے اینڈ پر لکھا ہوا ہے شاعر کا نام، اور شاعر کا نام لکھتا ہوا ہے اختر شیرانی۔ اس کا مطلب ہے یہ نظم جس نے لکھی ہے وہ شاعر ہیں، نظم لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں، اور شاعر کا نام ہے اختر شیرانی۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ شاعر کا نام اختر شیرانی ہے جس نے یہ والی نظم لکھی ہے، اور دوسرا یہ کہ نظم حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ نے یہ پڑھائی ایک دفعہ سننے میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے یہ دوبارہ سننی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔